ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. آج ہم اس سیشن میں گفتگو کریں گے اسلام اور سیکولرزم پر. سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ بھی ہم جان چکے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اس کو ایک گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے اور گھر بنانے کی طلب ہوتی ہے، اور لے دے کر ہم جو ساری محنت کوشش دوڑ دھوپ دنیا میں کر رہے ہیں معاشی طور پر، اس کا الٹیمیٹ گول جب ایک گھر ہے. لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے تو یہ ایک ڈائریکشن ہوگی، لیکن جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا اس کے لیے یہ کیسے رہنمائی ہوگی؟ یہی سوال ہے نا آپ کا. سوال یہ ہے کہ کوئی مانتا ہو آخرت کو یا نہ مانتا ہو، آخرت اس پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو وہ ڈائریکشن جس میں ہم سب جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ آخرت. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ اس کو جو پہلی مثالیں ہم نے دی تھی بات کو سمجھنے کے لیے، اس میں آپ یوں فٹ کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے کہ جی میں نے اسلام آباد جانا ہے، بتائیں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میرا کینیڈا سے میرے بھائی نے ایک مختار نامہ مجھے لکھ کے دیا ہوا ہے، تو تحصیلدار صاحب نے کہا کہ یہ منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ اس کو اٹیسٹ کرے گی تو تب یہ اپروو ہوگا. تو آپ کہتے ہیں کہ یار تمہیں اسلام آباد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ منسٹری آف فارن افیئرز کا ایک کونسلیٹ تو لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد نہ جاؤ، لاہور چلے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا. تو کیا آپ نے اس کو صحیح گائیڈ کیا کہ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی جو دنیا ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، جا وہ رہا ہے آخرت کی طرف خواہ چاہے یا نہ چاہے، ولنگلی اور ان ولنگلی. تو قرآن مجید اس کو صحیح صحیح بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تم ختم نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ تم دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدائی خطبات ہیں آپ ان کو نوٹ کریں کہ آپ نے فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، یقیناً کوئی بھی قافلے کے آگے آگے چلنے والا اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. یہ عربوں کی روایت تھی. واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام جہان والوں سے جھوٹ کہہ سکتا تو تم سے جھوٹ نہ کہتا، تم میرے اپنے ہو. واللہ لو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام جہان والوں کو دھوکہ دے سکتا تمہیں دھوکہ نہ دیتا. اب اس کے بعد پھر اصل بات، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم جیسے تم رات کو سو جاتے ہو ایک دن مر جاؤ گے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے. ثم لتبعثن بما تستيقظون، پھر تم لازماً اٹھائے جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو. اب مکے کے لوگ تو آخرت کو نہیں مانتے تھے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو ایسے ہی مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ. ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا،
پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا نیکی کا اچھا اور برائی کا برا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةً أَبَدًا أَوْ لَنَارًا أَبَدًا، اور یا وہ ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی یا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی. تو گائیڈنس ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کسی آدمی کو جو آخرت کا نام ماننے والا ہو، اس کو یہ بتانا کہ غلط فہمی میں نہ رہنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے، تو یہی اس کے لیے گائیڈنس. تو قرآن مجید سب سے پہلی گائیڈنس یہی دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہتا ہے. یہ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، اس سے یہ خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ قرآن مجید کے مطابق ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سورہ تغابن میں کہ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. ٹھیک ہے. زعم الذین کفروا، سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کو غلط فہمی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. قل بلا وربی، کہو میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہارے اعمال تمہیں جتلائے جائیں گے. فذلک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سوال کیا ہے، عام طور پر دو چیزیں انسان کو اس معاملے میں غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہیں. یا تو کسی آدمی کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ میں خاندانی آدمی ہوں، وہ مار کھائے گا ضرور، اور وہ لائٹلی لے گا کہ جی مجھے کچھ نہیں ہوگا. اور دین نے جو احتیاطیں بتائی ہیں وہ ان احتیاطوں کو ملحوظ نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے. اب اس واقعے میں جو رہنمائی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہتر فیملی بیک گراؤنڈ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. ٹھیک، ایک بات ہو گئی. دوسری چیز جو انسان کو غلط فہمی میں ڈالتی ہے وہ کیا ہے، میں نیک آدمی ہوں، میں بڑا پارسا ہوں. یہ پارسائی کا زوم جو ہے نا، یہ بہت برا زوم ہے، یہ بھی انسان کو مار سکتا ہے. اور نبی سے بڑھ کر کوئی پارسا نہیں ہو سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کل کو نبی بننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں ہینڈز اپ کر دیے. یہ بھی کیا ہو گیا، میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہو گئی. ہم میں سے نہ کوئی یوسف علیہ السلام جیسی بیک گراؤنڈ کا حامل ہے، اور نہ یوسف علیہ السلام جتنا نیک ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جو پریکٹیکل قدم اٹھایا وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میاں یہ دور کر دے مجھ سے. میں نے تیری توفیق سے ایک دفعہ تو میں نے اس کو اوائڈ کر لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اندر اس کی خواہش ہی نہیں ہے. یہ بڑی پوٹنٹ خواہش ہے، اس کو دور کر دے مجھ سے تاکہ میں کہیں اس کی طرف انوالو نہ ہو جاؤں. جو دوسرا ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے اسلام اور سیکولرزم. یہ بڑا ایک کنفیوزنگ سا سبجیکٹ ہے، اس میں بڑے متضاد آراء آپ کو ملتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی کہتا ہے سیکولرزم میں اسلام کی گنجائش ہے. سیکولرزم اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اسلام کی اصل جنگ سیکولرزم کے ساتھ. تو لیٹس سارٹ آؤٹ کہ اصل کہانی کیا ہے. اسلام اینڈ سیکولرزم. اسلام ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کے لفظی معنی ہے بدلہ، مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. کما تدین تدان عربی میں کہتے ہیں، عدلے کا بدلہ. اس کی عربی کیا ہے؟ کما تدین تدان، جیسا تم دو گے ویسا ہی تمہیں دیا جائے گا، عدلے کا بدلہ. پھر دال کی زبر کے ساتھ دین، یہ عربی زبان میں قرض کو کہتے ہیں. دین عربی زبان میں قرض کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی
سورہ بقرہ کا 39واں رکوع ہے پورا، اس میں وہی قرض کے احکام آئے تو آیت الدین کہلاتی ہے، قرآن مجید کی طویل ترین آیت وہی ہے۔ پھر دین سورہ یوسف میں قانون کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو ڈیٹین کرنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون میں اس کی کوئی پروویژن نہیں تھی، سوائے ایک ہی پروویژن تھی کہ کوئی چوری کرے تو چور کو چوری کے بدلے میں ڈیٹین کر لیا جائے۔ تو قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا؟ ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ایک ترکیب سجھائی۔ کیوں؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں بھائی کو ڈیٹین کرنے کی کوئی پروویژن نہیں تھی سوائے اس کے۔ تو کہا دین الملک، بادشاہ کا دین یعنی بادشاہ کا قانون۔ اور دین جب اسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ راستے کے معنوں میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب آئیے دوسرا لفظ سیکولرزم، یہ جیسا کہ منہ سے بول رہا ہے، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ازم کہتے ہیں نظریے حیات کو، کمیونزم، کیپٹلزم، سوشلزم، رائٹ؟ اور سیکولر کے لفظی معنی ہے ورلڈلی۔ ان آکسفورڈ ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے یا کسی بھی اسٹینڈرڈ ڈکشنری میں لفظ سیکولر کا ترجمہ دیکھیں گے تو کیا ہے؟ ورلڈلی، ناٹ ریلیجس اور اسپرچل، یعنی اس دنیا سے متعلق، مذہب سے یا روحانیت سے متعلق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیکولر ہے۔ لیکن جب لفظ سیکولر ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹو سیکولرائز، تو اس کے معنی ورلڈلی کے نہیں ہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں؟ ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی اینڈ ایجوکیشن۔ نوٹ کر لیں، ٹو سیکولرائز کا مطلب ہے ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی اینڈ ایجوکیشن۔ موریلٹی کیا ہوتی ہے؟ مورل لا کہتے ہیں، یعنی اخلاقی قانون کو۔ موریلٹی کیا ہے؟ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پرمیسیبل ہے، کیا پرمیسیبل نہیں ہے، اسے کہتے ہیں موریلٹی، مورل لا۔ تو ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی اینڈ ایجوکیشن، یعنی نظام تعلیم سے اور حلال و حرام کو طے کرنے میں مذہب کے عمل دخل کو کم سے کم کرنا، یہ کیا ہے؟ ٹو سیکولرائز۔ اب آئیے، جب سیکولرزم آتا ہے اکٹھا ایک لفظ، تو اس سے مراد سیکولر کے معنوں میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا، سیکولرائز سے وہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ سن 1995 کے آکسفورڈ ڈکشنری کے ایڈیشن میں سیکولرزم کی تعریف ہے، نوٹ کر لیں، بلیف that laws and education should be based on facts and science, etc., rather than religion. Belief that laws and education should be based on facts and science, etc., rather than religion. اس بات کو مان لینا کہ قوانین اور نظام تعلیم کی بنیاد حقائق اور سائنس پر ہونی چاہیے، حقائق اور سائنس وغیرہ پر ہونی چاہیے، نہ کہ مذہب پر۔ اب یہ فیکٹس اینڈ سائنس کیا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ معلوم ہے فیکٹس اینڈ سائنس سے کیا مراد ہے؟ کیوں جی؟ فیکٹس اینڈ سائنس سے مراد یہ ہے کہ سائنٹیفک ٹرمز میں فیکچول کیا ہے، ریئل کیا ہے، یعنی وہ چیز کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ چھونا، دیکھنا، سننا، چکھنا اور سونگھنا، یعنی یا وہ پکڑائی دے یا سنائی دے یا دکھائی دے یا اس کا ذائقہ ہو یا کوئی خوشبو ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ حقیقی وجود رکھتی ہے، یا کم سے کم یہ حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکیں۔ مثلا
سائنس کلیم کرتی ہے کہ پوری فضا کے اندر الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں، لیکن نہ وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ ان کا ذائقہ ہے، اور نہ ان کی کوئی خوشبو ہے، اور نہ ہی ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو کنفرم ہو جائے گا کہ کوئی تو ہے نا جس کے ذریعے سے میرا فون آپ کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا۔ ابھی میں ٹی وی آن کروں گا تو 10,000 کلومیٹر سے میں خبریں براہ راست دیکھنے لگوں گا، یا کوئی میچ وہاں سے براہ راست دیکھنے لگوں گا، تو کنفرم ہو گیا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا وجود ہے، ایٹسٹرا۔ یعنی 3 لفظ آیا نا، فیکٹس، سائنس، ایٹسٹرا۔ یہ ایٹسٹرا کیا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈز۔ یہ لوگوں نے سائنس پڑھی ہے، تھوڑی سی بھی سائنس پڑھی ہے اور فزکس پڑھی ہے، اس میں انہوں نے ماڈرن فزکس پڑھی ہے، تو اس میں آئنسٹائن چونکہ ایک میتھمیٹیشین تھا، اس نے میتھمیٹیکلی پروو کیا کہ اگر کوئی آبجیکٹ، اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سے حرکت کرے گی تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی، اور اس کے لیے ڈسٹینس 0 ہو جائے گا اور ٹائم انفینٹ ہو جائے گا، ہے نا؟ اچھا، اب آپ میں سے آپ اللہ کو حاضر ناظر جا کر بتائیں، جس کسی نے بھی سائنس پڑھی ہے وہ اس پہ بلیو کرتا کہ نہیں کرتا؟ حالانکہ کبھی اس نے کسی چیز کو روشنی کی رفتار سے حرکت دے کے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن ہمارا سائنٹیفک میتھڈز پر یقین ہے، میتھمیٹکس پر یقین ہے کہ چونکہ میتھمیٹکس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے لہذا یہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ بلیف that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. آئیے اپلائی کیجئے اس کو۔ ہمارا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کی بالکل ابتدا میں کیا ہے؟ قرآن مجید کا تعارف ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا انتظار تھا، جس کا ذکر تورات و انجیل میں تھا۔ یہ تفاسیر میں آپ پڑھ لیں گے کہ ذالک الکتاب کیوں کہا گیا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ وہ بالکل اس کا الٹ ہے فیکٹس اینڈ سائنس کا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز کہ جو سائنٹیفکلی پروو نہ ہو سکے، وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے۔ تو ہمارے دین کی شرط لازم کیا ہے؟ غیب پر ایمان۔ اور سیکولرزم کی شرط لازم کیا ہے؟ غیب کا انکار۔ وہ چیز کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں بھی نہ آئے، حواس خمسہ ویریفائی بھی نہ کر سکے، اور وہ سائنٹیفک میتھڈز میں سے کسی میتھڈ سے بھی پروو نہ ہو سکے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب سیکولرزم کی عام جو تعریف کی جاتی ہے یا عام جو تعارف کرایا جاتا ہے اس کا، وہ اس کی ونڈو ڈریسنگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ سیکولرزم کو کوئی سروکار نہیں کہ آپ کسی خدا کو مانیں یا نہ مانیں۔ سیکولرزم آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ ایک خدا کو مانیں، 10 کو مانیں، 1000 کو مانیں۔ سیکولرزم آپ کو اس سے نہیں روکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ کی سطح پر ہے، لیکن ایجوکیشن کی سطح پر وہ نظام تعلیم سیکولرزم الاؤ نہیں کرے گا جو غیب کی تعلیم دے۔ اللہ کا وجود یہ سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت نہیں ہوتا، لہذا نظام تعلیم میں اللہ کا ذکر نہیں آئے گا، تھا نا؟ جنرل پرویز مشرف کے دور زمانے میں وہ ہنگامے ہوئے زبیدہ جلال صاحبہ کے خلاف، وزیر تعلیم تھی کہ وہ نظام تعلیم میں تبدیلیاں کریں۔ کیوں تبدیلیاں نہ کریں؟ اگر آپ نے سیکولرزم کو اڈاپٹ کر لیا ہے تو پھر سیکولرزم کے جو بھی تقاضے ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، تو اس میں نہ اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے نہ آخرت کا ذکر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سائنٹیفک میتھڈ سے یہ پروو نہیں ہو سکا ابھی تک کہ جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے
تو وہ دوبارہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. لہذا آخرت بھی گئی, اللہ بھی گیا, آخرت بھی گئی. پھر فرشتے بھی نظر آنے والے وجود نہیں ہیں, وہ بھی گئے, جنات بھی گئے, اور فرشتہ گیا تو وہی بھی گئی. تو اصل جو زہر ہے سیکولرزم کا وہ کیا ہے؟ وہ نظام تعلیم میں ہے. اچھا, اب کیا ہوگا؟ وہ جو اسٹیٹ کی سطح پر یا لاز کی سطح پر اللہ کو ماننے کی اجازت بھی دی جائے گی, تو وہ کس اللہ کو ماننے کی اجازت دی جائے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ کہا جائے گا ٹھیک ہے اللہ کو ماننا ہے تو مان لو, لیکن نظام تعلیم میں نہیں پڑھایا جائے گا. لیکن اللہ کو ماننے میں بھی تمہیں ایکسٹریم پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی, انتہا پسندی کی اجازت نہیں ہوگی. یہ اصطلاحات ہے نا ساری, آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی زبان سے اور چیف آف آرمی سٹاف کی زبان سے اور ہمارے سارے جتنے بھی جو ہیں سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں ان سب کی زبان پاتے ہیں انتہا پسندی. یہ واٹ از دس انتہا پسندی؟ یہ ایکسٹریمزم کیا ہے؟ کہ اللہ کو مانو, خالق مان لو, الہ مان لو, ٹکرے مارتے رہو اس کے سامنے. یعنی ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں ٹکریں, سجدے کو تو ٹکرے کہتے ہیں نا, جبکہ اللہ کو مانتے نہیں, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں ٹکرا مارتے ہیں, نہ اللہ ہے نہ اور کچھ ہے, رائٹ. لیکن اللہ کو اپنا آقا ماننے پر انسسٹ نہ کرو. اگر تم اس پر انسسٹ کرو گے تو پھر ہم تمہیں پکڑیں گے. تم اللہ کو خالق مانتے رہو گے, وی وانٹ آبجیکٹ. تم اللہ کو الہ مانتے رہو گے اور اس کے لیے روزے رکھتے رہو گے, نمازیں پڑھتے رہو گے, وی ڈونٹ آبجیکٹ. لیکن اگر تم اس پر زور دو گے کہ نہیں اللہ ہمارا مالک ہے, ہمارا آقا ہے, لارڈ ہے, تو پھر ہم تمہیں پکڑیں گے کہ تم ایکسٹریم پہ جا رہے ہو. ایکسٹریمزم کی اجازت نہیں ہے سیکولرزم کے اندر. یعنی نظام تعلیم میں تو وہ الاؤ ہی نہیں کریں گے, اور جو اسٹیٹ کے لیول پر قوانین کی سطح پر الاؤ کریں گے, لیکن ایکسٹریم پر جانے کی اجازت نہیں دیں گے. محمد کو رسول ماننا, ہاں مان لو, ٹھیک ہے, وی ڈونٹ مائنڈ. وہ بڑے سچے انسان تھے, بہت نیک تھے, بڑے دیانتدار تھے, کبھی دھوکہ نہیں دیا, بڑے خوش اخلاق تھے. وہ عورت جو ان پر کوڑا پھینکا کرتی تھی اس کی بھی تیمارداری کے لیے چلے گئے تھے. مطلب کیا ہے؟ بہت عظیم انسان تھے, لیکن نبی ماننے پر انسسٹ نہ کرو. اس لیے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانو گے, اللہ کا رسول مانو گے, تو پھر ان کی پیروی پر انسسٹ کرو گے, ان کا ہر حکم ماننے پر انسسٹ کرو گے. یہ نہیں ہم اجازت دیں گے. ہم کیا کہیں گے کہ تم اپنا قانون خود بناؤ, اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو. Believe that laws and education should be based on facts and science, etc. اب فیکٹ کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے, فیکٹس اینڈ فگرز. یعنی قانون سازی فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر تو ہو سکتی ہے, لیکن مذہب کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ امریکہ کی عظیم اکثریت عیسائیوں پر مشتمل ہے. کچھ سال پہلے امریکہ میں ایک قانون پاس ہوا تھا, پروہیبیشن ایکٹ, جس کے تحت شراب بین کر دی گئی تھی. اب بائبل میں بھی شراب حرام ہے, لیکن اس قانون کا جو ریفرنس تھا, آتا نا بل آتا نا کوئی پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ بیٹھے بٹھائے تو قانون نہیں پاس کر سکتی, اس کے پاس کوئی ریفرنس جاتا ہے, پھر اس ریفرنس پر وہ گفتگو کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, اور پھر قانون سازی کرتی ہے پارلیمنٹ. وہ ریفرنس کیا تھا؟ وہ بائبل نہیں تھی. ریفرنس کیا تھا؟ فیکٹس اینڈ فگرز. کہ اس سے ہر سال اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اتنی اموات واقع ہوتی ہیں, ہاسپٹل پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے, پولیس کا اتنا کام بڑھ جاتا ہے, لہذا اس کو بین کر دیا جائے. تو ریفرنس کیا تھا؟ فیکٹس اینڈ فگرز, ناٹ بائبل, ناٹ کرسچینٹی. یہ ہے سیکولرزم. بہت خطرناک شے. یعنی اس کی ونڈو ڈریسنگ, بظاہر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تمام مذاہب کو کھلی چھٹی دیتے ہیں, لیکن نظام تعلیم کے ذریعے وہ کسی بچے کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ اللہ کو مانے. جو بھی بچہ اسکول میں سے پڑھ کر نکلے گا,
دو قسم کے ہوتے ہیں نا طالب علم. کچھ ہوتے ہیں کہ صرف پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں, وہ پھر بھی بچ جاتے ہیں, ان کا ایمان سلامت رہ جاتا ہے. انہوں نے امتحان پاس کرنے کے لیے یاد کیا تھا, امتحان میں لکھ دیا, کام ختم ہو گیا, ان کے عقائد, ان کے نظریات, ان کے تصورات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہتے. لیکن جو اصل طالب علم ہوتا ہے, علم کا طالب, وہ تو ہر بات کو سمجھ پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ سب نے وہ گفتگو سنی ہدایت پر, لیکن اس نوجوان نے اس پر کوشچن کیا, یعنی سمجھنے کی کوشش کی نا. تو اچھا طالب علم تو وہی ہوتا ہے کہ جو بات کو سمجھ کے پڑھتا ہے. لیکن اب جس نے یہ سائنس کی تعلیم یا سیکولر ایجوکیشن سمجھ کر پڑھ لی اور اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا, مائنڈ سیٹ کا لفظ ہم استعمال ہوتا ہے نا آج, میں نے زور دے کر کہا ہے, جس کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ جو چیز حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے, حواس خمسہ ویریفائی نہ کر سکیں یا سائنٹیفک میتھڈ سے پروو نہ ہو سکے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کبھی اللہ کو مانے گا؟ نیور. اب سمجھ میں آئے گا علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کو کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. اہل مدرسہ سے مراد یہاں سکول ہے, دینی مدرسہ نہیں ہے, وہ سکول کا اردو ترجمہ مدرسہ. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور اکبر الہ آبادی نے اپنے ظریفانہ انداز میں کہا کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. اور ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یعنی بڑے الہاد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے انکار کو. ملحد اللہ کا انکار کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا. تو ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, یعنی ہمیں دھوکہ کیا ہوا کہ جی ہم سائنس کی تعلیم حاصل کریں گے, ڈاکٹر بن جائیں گے, انجینئر بن جائیں گے, سائنٹسٹ بن جائیں گے اور ہم اکنامکلی ویل آف ہو جائیں گے. یہی ہوتا نا شوق. لیکن وہ سائنس کی تعلیم جب ہم نے پڑھ لی اور واقعی وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی بات, تو سمجھ کے آئی کہ جو چیز ہماری خواص خمسہ کی گرفت میں نہ, اس کا وجود ہی کوئی نہیں, تو اللہ تعالیٰ کو کبھی میں مان سکوں گا؟ نیور. لہذا جو بھی ذہین بچہ اس نظام تعلیم میں سے پڑھ کے نکلتا ہے وہ اللہ کا باغی ہوتا ہے, مذہب کا باغی ہوتا ہے. وہ کوئی تو مذاق اڑاتا ہے, ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز. عام بھیڑ بکریوں کی طرح جو لوگ ہیں, یہ ان کو نیند کی گولی جو ہے وہ ان کے لیے افہیم ہے کہ وہ ذرا ٹرینکولائز ہو جائیں اور چیزوں کو کوشچن کرنا چھوڑ دیں, سو جائیں, لوری دے کے سلانے کے لیے. عام جو خواص ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان کے لیے مذہب نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ آئی واز بورن ود نو ریلیجن, مذاق اڑاتا ہے, زیر لب مسکراتا ہے. ان میں سے بھی جو دو قسم کے لوگ ہیں, ان میں سے جو شریف ہوتا ہے خاندانی روایات کے تحت, وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر نماز بھی پڑھ لیتا ہے, اگرچہ مانتا نہیں اللہ کو, لیکن خاندانی روایت پر عمل کرتے ہوئے نماز روزہ بھی کر لیتا ہے, لیکن اس کے دل میں بھی الحاد ہوتا ہے. اور جو ان میں سے باغی ہوتا ہے وہ کھل کر کہہ دیتا ہے. اور قرآن مجید میں ذکر ہے یہ کہ دو قسم کے بتائے گئے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کروں اور یہ کروں. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنے والدین کے سامنے اکڑتا ہے اور اس کے والدین جو ہیں اس کی منتیں کرتے ہیں, ویلک آمن, اور تیرا ستیہ ناس ہو, ایمان لے آ, اور وہ اکڑتا رہتا ہے ان کے سامنے. تو یہ مائنڈ سیٹ, اگر کسی انسان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سائنٹیفک ہو جائے, فیکٹ, سائنٹیفک ٹرمز میں فیکٹ بیسڈ ہو جائے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان سکتا. تو خواہ کہا جائے کہ جی بے شک ہم نہیں کیا مانتے, if we don't mind کہ whether someone believes in God or he doesn't, he believes in one God or 10 gods, لیکن نظام تعلیم کے ذریعے سے جب انہوں نے ٹیکہ ہی ایسا لگا دیا کہ جس سے وہ اللہ کو مان ہی نہیں سکتا, تو پھر یہ ہے اصل زہر سیکولرزم کا. تو انشاءاللہ جو یہ کلاسز ہوں گے تو ان میں یہ جو چیز ہے, جیسے ہدایت کی میں نے آپ سے بات کہی ہے کہ یہ انشاءاللہ پرویا ہوا ہوگا ان تمام اسباق کے اندر, اور اسی طرح یہ سیکولرزم کا جو زہر ہے, یعنی اس کا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایوری ناؤ اینڈ دین متوجہ کرتا رہوں کہ سیکولر
ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہے، اور پھر اسلامک ٹرینڈ یہ ہے، اور پھر ہم نے اصل میں وہ سیکولرزم کی جو بنیادیں ہیں ان کی بجائے اس بنیادوں کو آپ کے دل میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دے اس کے لیے۔ اگر آپ انشاءاللہ ان لیکچرز کو جیسے میں چاہتا ہوں ان کو پڑھنے میں کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی بصیرت عطا کرے گا، بڑی بصیرت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين